جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں خان صاحب کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص یہاں پہ کیوں ہے, اور جب یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ شخص اپنی ذات کے لیے اس جیل میں نہیں بیٹھا ہوا بلکہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کیوں, کس طرح؟ کیونکہ کرپشن تو انہوں نے کوئی کی نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ اس ملک کو بلندیوں پہ لے کے گئے ہیں, چاہے وہ اپنے اسپورٹس مین کے زمانے میں تھے یا اس کے بعد. ایک پوری عالمی برادری میں سربراہان مملکت میں ان کا ایک ممتاز مقام تھا, اور جس طریقے سے وہ اس ملک کو لے جا رہے تھے بنیادی طور پہ وہ یہی تھا کہ اس ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو, ایک رول آف لا ہو, جس کی پاداش میں وہ آج 9 مہینے ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ وہ پابند سلاسل ہیں. لیکن ان کی جو عزم ہے, ان کی جو اسپرٹس ہیں, اس میں کوئی ہم نے کمی نہیں دیکھی بلکہ وہ زیادہ متحرک ہیں. آج میں یہ ذکر کرنا چاہتا تھا کہ پچھلے دنوں میں بڑا ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور اس قسم کا کوئی رابطے ہو رہے ہیں. تو میں ایک تو پہلے کہنا چاہوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر تو کوئی ڈیل ہوگی وہ ہوگی صرف ایک, وہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ سب سے پہلے جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں اس ملک میں ان کو آپ رہا کریں. جہاں تک خواتین کا تعلق ہے ان کو بھی آپ کچھ ان پہ, ہمارے جو دوسرے ملکوں میں یا ایون پاکستان میں جو تاثر جا رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. خواتین ہماری 50%, 49% ہماری آبادی کا ایک حصہ ہیں, اور اگر ہم نے ان کو مین سٹریم میں لانا ہے تو یہ ایک بہت بری اگزامپل سیٹ ہو رہی ہے جس میں کہ جو خواتین ہماری ہیں پچھلے 1 سال سے وہ اندر ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے وہ ہیں اپنے ذات کے لیے ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے, نہ ان کو مقدموں سے اس طرح, وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ جو مقدمات ہیں وہ میں لڑوں گا لیکن انصاف کی فراہمی ہونی چاہیے, تو وہ اپنے لیے تو کچھ مانگ ہی نہیں رہے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ 8 فروری کو جو بھی ہمارے مینڈیٹ پہ, پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا, اس کی جلد از جلد آپ جو ہے تو جو سپریم کورٹ ہے ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے, اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں جو جس باریکیوں سے وہ ہمیں جو ہمارا سمبل ہے ہماری پارٹی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے. آج ہم ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں اپنے آفس میں, ہیڈ آفس میں, جس میں کہ ہم یہ سارے جو وائٹ پیپر جو ہم نے بنایا ہے 7-8 فروری اور جو یہ ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, تو یہ تو الیکشن کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے. تو اس میں ہم سارے حقائق الیکشن 8 فروری کے اس کے ہم قوم کے سامنے رکھیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں وہ ان سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ وہ اس مینڈیٹ کو واپس کریں. اس ملک میں اگر سیاسی استحکام آنا ہے تو وہ عوام کی مینڈیٹ کو رسپیکٹ دینا, قانون اور آئین کی حکمرانی کو قائم کرنا, یہی بس ہمارے ڈیمانڈز ہیں. اس میں اگر تو شہباز اپنا نواز شریف یا زرداری کی طرح وہ اگر ڈیل کرنا چاہتے ہو, کہیں باہر ملک جانا چاہتے تو ان کے لیے بہت آسان تھا, لیکن وہ اس دھرتی کے سپوت ہیں اور وہ اپنی ذات کے لیے کچھ مانگ ہی نہیں رہے ہیں. صرف وہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے قیدی ہیں اور جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو ان کا مینڈیٹ کا رسپیکٹ کیا جائے. ایک چھوٹی سی بات, آج ہی 8 فروری کے الیکشن کے بعد سندھ سے پہلا کوئی شخص خان صاحب سے ملا ہے, تو چیئرمین, ہمارے بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کراچی اور حیدرآباد کے عوام کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے 22 MNA کی سیٹس اور 36 MPA کی سیٹس ایز پر فارم 45 ہمیں دی. کراچی میں 11.5 لاکھ ووٹ دیا, حیدرآباد میں 3 لاکھ سے زیادہ ووٹ دیا. تو خان صاحب نے شکریہ ادا کیا, اور اندرون سندھ کراچی حیدرآباد کے علاوہ دیگر اضلاع میں انہوں نے کہا کہ چونکہ زرداری مافیا نے ڈاکو راج قائم ہے زرداری کا, انہوں نے مینڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈال دیا. جو 15 سال سے سندھ کے وسائل پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے, مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈلا ہے, انشاءاللہ اگلی دفعہ سندھ کے عوام بھی تیار ہو جائیں. انشاءاللہ جو مینڈیٹ کراچی حیدرآباد اور پورے ملک میں ملا ہے انشاءاللہ اندرون سندھ بھی ملے گا. اس کے لیے خصوصی احکامات خان صاحب نے دیے ہیں کہ ہم فوری طور پر اپنی تنظیم سازی کو گراس روٹ تک مکمل کریں, اور ہم نے ان کو بتایا کہ انشاءاللہ سندھ میں
ہر ڈویژن میں ایک ایک جلسہ، جس میں پہلا جلسہ ہمیں انہوں نے اجازت نہیں دی ابھی تک، لیکن ہماری 6 تاریخ کو ڈیٹ لگی ہے۔ پہلا جلسہ کراچی میں، اس کے 15 دن بعد میرپور خاص میں، پھر سکھا ڈویژن میں، پھر نواب شاہ ڈویژن میں، پھر لاڑکانہ ڈویژن میں اور حیدرآباد ڈویژن میں۔ ہر 15 دن بعد جلسہ عام ہوں گے اور انشاءاللہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایک ورکر کنونشن ہوگا، عوام کو موبلائز کیا جائے گا تاکہ سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو بھرپور انداز میں مضبوط کیا جائے۔